برصغیر میں کھانا پکانا عموماً عورت کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ ایک ٹائم پہ کتنا سارا کھانا بنا لیتی ہیں؟ وہ پوری دیگ بنا لیتی ہیں؟ 500+ کا فنکشن تھا، ولیمہ، اس کا میں نے کھانا بنایا تھا۔ پیاس لگی ہوتی ہے تو پھر انسان خود جاتا ہے پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس، کنواں تو نہیں آتا۔ یہ اسٹیپ لیا کہ میں خود کیوں نہ جاؤں یہ کھانا انٹروڈیوس کروانے۔ لنچ ٹائم میں تھے، انہوں نے مجھے روکا بھی، منع بھی کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک ایمان تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ السلام علیکم جی، دس از روبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، برصغیر میں کھانا پکانا عموماً عورت کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، لیکن کیا خواتین یہ شوق سے کرتی ہیں یا پھر مجبوری میں کرنا پڑتا ہے؟ میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جنہوں نے خانہ داری کو یعنی کھانا بنانے کو اپنا شوق بنایا اور پھر اسے اپنا پروفیشن بنا لیا۔ کیسے ہوا یہ سب، انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نتاشا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ آپ کی اتنی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل سٹوری ہے۔ کھانا بنانے سے تو عموماً خواتین جان چھڑا رہی ہوتی ہیں، جاب کرتی ہیں، آپ نے اسی کو اپنا پروفیشن بنا لیا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ یہ ہر خواتین کا شوق نہیں ہوتا، میرا تو بالکل بھی نہیں تھا، کبھی مطلب کچن میں گئی بھی نہیں تھی، لیکن حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ شوق بھی بن گیا اور شوق کے بعد ضرورت بن گیا اور پھر بزنس بن گیا۔ سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں؟ پاکستانی فوڈ، میرا دیسی فوڈ جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے۔ رشین سیلڈ میری بہت پسند کی جاتی ہے، اکثر ویڈنگز وغیرہ میں، گیٹ ٹوگیدرز میں لوگ آرڈر کرتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ کتنا سارا کھانا بنا لیتی ہیں؟ وہ پوری دیگ بنا لیتی ہیں؟ الحمدللہ اب تک کا جو میرا سب سے بڑا آرڈر ہے وہ 500+ کا فنکشن تھا، ولیمہ، اس کا میں نے کھانا بنایا تھا۔ اچھا، مجھے بتائیں، جو آپ کا بزنس ہے، آپ کھانا بناتی ہیں پھر لوگوں کے گھروں پہ ڈیلیور کرتی ہیں، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور ایسے کون سے حالات آ گئے تھے کہ آپ کو یہ بزنس سٹارٹ کرنا پڑا؟ پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا، میرا شوق بن گیا تھا، تو شوق کی بنا پر لوگوں کو پسند بھی آنے لگا، تو پھر میرے ہی مطلب فیملی، فرینڈس وغیرہ کہنے لگے آپ یہ کر سکتی ہیں، کیونکہ شروع سے کچھ کرنا چاہتی تھی لائف میں اپنے دم پہ۔ بیک گراؤنڈ کچھ ایسا رہا کہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، تو ایک تھا کہ اپنے پیرنٹس کو مطلب کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ہاں، لیکن حالات نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ میں ان کے سامنے کچھ کر پاتی، اور وہ پھر گولز وغیرہ میرے سارے پیچھے رہ گئے۔ لیکن جب مجھے چانس ملا تو پھر میں نے اس کو اپنا پروفیشن بنانا چاہا، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی رہی۔ بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، حالات بہت زیادہ خراب ہوئے۔ بزنس جو میں نے جہاں سے ایک سٹارٹ لیا وہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کی جو ہے کووڈ میں سڈن جاب چلی گئی، اور جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ کرائسس میں چلے گئے، کیونکہ ہم اس جاب پہ ہی ڈپینڈ کرتے تھے، اور میری ایک بیٹی ہے، تو اس کی کچھ مطلب سیزنل اسے فیور ہوا اور طبیعت بہت خراب تھی، مطلب حالات ایسے تھے میں اس کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرا پا رہی تھی۔ تو میرے ایک عزیز دوست نے میری ہیلپ کری، کچھ پیسوں کے انہوں نے مجھے بھیجے، ان میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا، اور اس میں سے میں نے چند پیسے بچائے، کوئی 400-500 روپے، اور وہ کل اثاثہ تھا میرا اس وقت۔ اور میں مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کھانا تو میں آن لائن بنا کے سیل کر ہی رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اتنا پیک پر نہیں تھا، اتنی میری پبلسٹی نہیں تھی ادھر سوشل میڈیا پر۔ تو لیکن دیکھیں، جب پیاس لگی ہوتی ہے تو پھر انسان خود جاتا ہے پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس، کنواں تو نہیں آتا۔ تو پھر میں نے یہ اسٹیپ لیا کہ میں خود کیوں نہ جاؤں یہ کھانا انٹروڈیوس کروانے۔ لنچ ٹائم میں اکثر مارکیٹس میں سیل ہوتا ہے کھانا وغیرہ، تو یہی سوچ کر جو ہے میں نکلی اپنے ہسبینڈ کو لے کے۔ ہاں، میرے ہسبینڈ ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے روکا بھی، منع بھی کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک ایمان تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، میرا توکل تھا، کیونکہ میں نے آزمایا ہے ہمیشہ کہ جب کوئی نہیں ہوتا تو وہی آتا ہے اور وہی مدد کرتا ہے، اور یہ اشارہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ مطلب میں یہ کروں۔ اکثر لوگوں کو میں بات بتاتی ہوں، مذاق میں لے جاتے ہیں، لیکن معجزہ ہی ہوا تھا یہ میری زندگی کا۔ اچھا، عموماً جو ہے وہ خواتین جو گھریلو اسپیشلی ہوتی ہیں، جو کہ ہسبینڈ کی کمائی پہ ریلائی کر رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے صرف گھرداری کرنی ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کوئی کام ہی نہیں آتا، ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، ہم تو کبھی کہیں گئے ہی نہیں۔ تو ان کے لیے ایک تو آپ کا پیغام جاننا چاہوں گی، اور پھر میں ذرا آپ کے ہسبینڈ کا کیا رول رہا اس پہ بھی بات کروں گی۔ ضرور۔ ایکچولی دیکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھی ہوتے ہیں، اللہ پاک نے رشتہ بنایا ہی ایسا ہے۔ تو جب ہم اچھے میں ساتھ ہیں، ہم اپنے ہسبینڈ سے ڈیمانڈنگ رہتے ہیں، وہ سب رہتے ہیں، وہ ہماری خواہشات پوری کرتے ہیں، تو جب
ایسا لائف میں آپ کے پاس موقع آتا ہے کہ یا کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ ان کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. میں الحمدللہ میں گریجویٹ تھی، میرے پاس بہت سارے ڈپلوماز تھے، میں چاہتی میں وہ بھی کر سکتی تھی، مجھے بہت اچھی آفرز تھی، پر میں نے وہ نہیں کیا. میں نے اپنے ہسبینڈ کی سیلف رسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے اور تمام چیزوں کو جج کرتے ہوئے، اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ دنیا آپ کو جینے نہیں دیتی کسی بھی حال میں، خاص کر ایک عورت کو باہر نکلنا، کام کرنا عورت کا اکثر ہمارے معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا. لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہتے دنیا داری بھی نبھانی ہے. تو پھر میں نے اس چیز کو پروفیشن کو اپنایا. تو آپ بھی کر سکتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ کھانا ہی بنائیں، 100 ایسی چیزیں جو آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اپنے لمٹس میں رہ کے کر سکتے ہیں، جس پہ نہ آپ کو کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے. آج میں جس بھی مقام پہ ہوں، میں کہتی ہوں آئی ایم نتھنگ، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے اپنے اندر اس وقت اتنا خود اعتمادی ہے کہ میں اپنے دم پر زندگی گزار سکتی ہوں. پہلے میں لوگوں سے ڈر کے جیتی تھی، آج صرف میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتی. اچھا، آپ کے ہسبینڈ کا اس سب میں کیا رول رہا؟ جب ہسبینڈ بے روزگار ہو جاتا ہے نا اور اس کی بیوی اٹھ کے کہتی ہے کہ میں کام کروں گی، تو اس کو اپنے رشتہ دار ہی جینے نہیں دیتے، کہتے ہیں بیوی کی کمائی کھاؤ گے. آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوا، ظاہر سی بات ہے، میں بھی یہیں رہتی ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. لیکن اللہ کا یہ شکر ہے میں نے کبھی اپنے ہسبینڈ سے یہ بات نہیں بولی، میں نے ہمیشہ ان کا ساتھ ہی دیا. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے ان کی ضرورت ہے. انہیں کنونس کیسے کیا کہ بھائی نہیں، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو؟ انہیں بتایا ہی نہیں تھا میں بڑا سرپرائزنگلی ان کو گھر سے لے گئی، اپنے سارے کام کر کے، اپنے جو بھی میں نے سوچا ہوا تھا، اور باہر لے جا کر مال روڈ پہ، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا، اور مال روڈ پہ پہنچ کے یہ کیا نام تھے، ہال روڈ سے بالکل نیئرسٹ، انہوں نے مجھے بولا کہاں ڈیلیور کرنا ہے آرڈر. میں نے کہا یہ ہم نے ڈیلیور نہیں کرنا ہے، ہم نے سیل کرنا ہے. تو ہی واز شاکڈ کہ سیل کرنا ہے، کیا مطلب سیل کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ ہم نے کرنا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں ہے. تو وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، میں بھی ڈری ہوئی تھی، یقیناً میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. لیکن نا میں نے ان کو ان کی اسٹرینتھ بننے کے لیے ان کو انکریج کیا اور موٹیویٹ کیا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. اور میں نے ان کو بھیجا پبلک میں، مارکیٹ میں اس چیز کو کرنے کے لیے، اور الحمدللہ وہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. میں آج جس بھی مقام پہ اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ہوں، اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتے، مجھ پہ اعتبار نہ کرتے، میرے کہے پہ نہ چلتے، تو آج میں یہاں آپ سے بیٹھ کے بات نہ کر رہی ہوتی. بالکل زبردست، آپ میں تو کنونسنگ پاور بھی ہے. میسج کیا دینا چاہیں گی ایٹ دی اینڈ ان تمام خواتین کو جو کہ امید چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، مکمل کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کبھی بھی کوئی چیز انسان کو مکمل نہیں ملی، سب کچھ نہ کچھ ادھورا ہوتا ہے. لیکن جتنا آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسی میں جینا سیکھ لیں تو اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہو سکتی. لازمی نہیں ہے کہ پیسے میں خوشی نہیں ہے، سکون قلب میں خوشی ہے، تو سکون ہے. تو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں ان خواتین کو، بچیوں کو، کہ اپنے گھروں کو خراب نہ کریں، اپنے معاملات کو خراب نہ کریں، اب ان کو نبھانا سیکھیں، رشتوں کو نبھانا سیکھیں، اور نبھانے کے بہت سارے طریقے. بس ہار نہیں ماننی، آخری گیند تک کھیلنا ہے اور بس کھیلتے ہی جانا ہے. بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. اور یقیناً نتاشا کی کہانی ان تمام خواتین کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے جو کہ مایوسی میں زندگی جی رہی ہیں کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتی. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.